بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بغداد پہنچ کر طاہر بن یوسف نے 4 دن قاضی فخر الدین کے ہاں قیام کیا۔ اس دوران وہ بغداد کے چند گلی کوچوں، درسگاہوں اور کتب خانوں سے واقفیت حاصل کر چکا تھا۔ قاضی فخر الدین کے اپنے کتب خانے میں 5,000 سے زائد کتابیں تھیں۔ فقہ، منطق اور تاریخ پر وہ خود کئی کتابیں لکھ چکا تھا۔ یہ کتابیں قاضی فخر الدین کے لیے معقول آمدنی کا ذریعہ تھیں۔ طاہر نے اپنے باپ کے پرانے رفیق محسن کا پتہ معلوم کیا، لیکن معلوم ہوا کہ اس کا سارا خاندان مصر جا کر آباد ہو گیا ہے۔ فخر الدین کے مکان میں طاہر اور زید کے گھوڑوں کے لیے کوئی جگہ نہ تھی، اس لیے اس نے یہ گھوڑے اپنے ایک پڑوسی کے استبل میں بھجوا دیے تھے۔ طاہر نے آتے ہی اپنے لیے ایک علیحدہ مکان کی ضرورت سے آگاہ کر دیا تھا، لیکن فخر الدین 4 دن تک ٹالتا رہا۔ 5ویں دن اس نے اپنے شاگردوں سے طاہر کے لیے ایک کرائے کے مکان کی تلاش کرنے کے لیے کہا۔ ایک یہودی دلال نے اسے 2 مکانات دکھائے، بعد میں بتایا کہ اگر وہ انہیں خریدنا چاہیں تو بہت سستے مل جائیں گے۔ بغداد کے بعض امراء نے تو ہندوستان، خوارزم، مصر اور اندلس کے سلاطین کی ملازمتیں اختیار کر لی تھیں اور ان کے عالی شان مکان نہایت ارزاں قیمت پر بک رہے تھے۔ طاہر اور زید نے جتنے مکانات دیکھے ان میں سے کوئی ایسا نہ تھا جسے خریدنے کے لیے زید نے بیتابی ظاہر نہ کی ہو، لیکن طاہر نے قاضی فخر الدین کا مشورہ لینا ضروری سمجھا، اور شام کو جب اس نے مکان خریدنے کے متعلق قاضی کی رائے دریافت کی تو اس نے جواب دیا، خالی مکانوں کی قیمت بہت گر چکی ہے، تم اپنا مستقبل بغداد کے ساتھ وابستہ کر چکے ہو۔ یہاں اعلیٰ طبقے کے لوگ کرائے کے مکانات میں رہنے والوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ لوگ تمہارے علم و فضل اور سپاہیانہ خوبیوں کا اندازہ لگانے کے لیے پہلے تمہارا مکان دیکھیں گے۔ اگر تمہارے پاس مکان خریدنے کے لیے معقول رقم ہے تو ضرور خریدو، لیکن یہ ضروری ہے کہ مکان خریدنے کے بعد تمہارے پاس 2-4 سال کے اخراجات کے لیے کافی رقم ہو۔ صلاح الدین ایوبی کی تلوار تمہیں بغداد کی بڑی سے بڑی شخصیت سے متعارف کروا دے گی، لیکن یہ لوگ قلاش آدمی کے ساتھ زیادہ دیر دوستی نہیں رکھتے۔ بغداد میں جو منصب ذاتی قابلیت نہیں خرید سکتی وہ تحائف خرید سکتے ہیں۔ طاہر نے اپنی جیب سے تھیلی نکالی اور اسے کھول کر فخر الدین کے سامنے جواہرات کے ڈھیر کرتے ہوئے کہا، مجھے ان کی قیمت کا علم نہیں، کیا آپ انہیں ایک مکان خریدنے اور چند سال کی ضروریات کے لیے کافی سمجھتے ہیں؟ قاضی ایک لمحے کے لیے حیران ہو کر جواہرات کی طرف دیکھتا رہا اور بالآخر بولا، اگر یہ جواہرات نقلی نہیں تو تم قصر خلد کے سوا بغداد کی ہر عمارت خرید سکتے ہو، لیکن علم و فضل اور دولت کبھی اکٹھے نہیں ہوتے، تم نے یہ کہاں سے لیے؟ طاہر نے جواب دیا، یہ بھی سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیے تھے۔ قاضی فخر الدین نے چند ہیرے اپنی ہتھیلی پر رکھ کر غور سے دیکھنے کے بعد کہا، تم بغداد کے امیر ترین آدمیوں میں سے ہو، تم اپنے لیے ترقی کا کوئی دروازہ بند نہیں پاؤ گے، لیکن سنو، تمہارے سوا اور کسی کو تو ان کا علم نہیں، صرف چچا احمد کو علم ہے، اور زید اس کو میں نے نہیں بتایا، لیکن اگر بتا دوں تو وہ قابل اعتماد ہے۔ فخر الدین نے جلدی سے اٹھ کر اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا اور واپس آ کر بیٹھتے ہوئے کہا، بیٹا، تمہارے لیے ان جواہرات کو چھپا کر رکھنا بہتر ہوگا۔ طاہر نے حیران ہو کر سوال کیا، کیا بغداد میں چور بھی ہیں؟ قاضی نے جواب دیا، بغداد میں چوروں کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، لیکن تمہیں ایسے متمدن ڈاکوؤں سے خطرہ ہے جن کے ہاتھ چومے جاتے ہیں۔ آپ کا مطلب؟ میں کسی آدمی کا نام نہیں لینا چاہتا، دربار کے امراء میں سے چند ایسے ہیں جو ایسے قیمتی جواہرات کی ہوس میں اخلاقی قیود کی پرواہ نہیں کرتے، اور جب تک تم اجنبی ہو تمہیں ایسے لوگوں سے باخبر رہنا چاہیے۔ کیا وہ مجھ سے زبردستی کھینچ لیں گے؟ قاضی نے کہا، وہ اتنے بیوقوف نہیں، کیا وہ نہیں جانتے کہ زبردستی کرنے والے جلدی منظر عام پر آ جاتے ہیں؟ کیا خلیفہ ایسے لوگوں سے باز پرس نہیں کرتا؟ خلیفہ ایسے لوگوں سے باز پرس کرے تو دربار میں اسے بیش قیمت تحائف کون پیش کرے؟ اور پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر شخص کی آواز خلیفہ تک پہنچ سکے۔ عوام کو ان کا دیدار صرف عید کے موقع پر نصیب ہوتا ہے، اور وہ بھی کافی دور سے۔ بغداد میں تمہارا کوئی اثر و رسوخ نہیں، امراء تمہارے خلاف کئی سازشیں کروا سکتے ہیں۔ مثلاً وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم خوارزم شاہ کے جاسوس ہو اور تم پر مقدمہ چلائے بغیر خلیفہ سے تمہارے قتل کا حکم حاصل کر سکتے ہیں۔ کیا ایسے موقع پر سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار مجھے بے گناہ ثابت نہ کر سکے گی؟ وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حکومت مصر نے تمہیں سلطنت بغداد کا تختہ الٹنے بھیجا ہے۔ طاہر نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا، مجھے دولت سے محبت نہیں، میں بغداد میں ایک بہت بڑا مقصد لے کر آیا ہوں، میں دربار خلافت میں رسائی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔
کہ خلیفہ کا ایک نیک نیت مشیر بن کر حکومت کی خارجہ حکمت عملی میں تبدیلی پیدا کر سکوں۔ عالم اسلام اس وقت مختلف اطراف سے خطرناک آندھیوں کا سامنا کر رہا ہے۔ گزشتہ صلیبی جنگوں میں دربار خلافت کی بے تعلقی اور غیر جانبداری سے مغرب کے نصرانی حکمرانوں کے حوصلے بہت بڑھ گئے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے انہیں عبرت ناک شکستیں دے کر شام اور فلسطین سے نکالا، لیکن ہلال اور صلیب کے ان فیصلہ کن معرکوں میں دربار خلافت کا طرز عمل بہت مایوس کن تھا۔ شکست کے باوجود اہل یورپ پر ان معرکوں نے ثابت کر دیا ہے کہ خلیفہ کو بغداد کے سوا باقی عالم اسلام کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ اہم ترین محاذ پر بھی چند رضاکاروں سے زیادہ نہیں بھیج سکتا، اس لیے وہ از سر نو منظم ہو کر مصر کی سلطنت کو تخت و تاراج کرنا چاہتے ہیں، اور اس سلطنت عیسائیت کے سیلاب کے سامنے عالم اسلام کی آخری دیوار ہے۔ ممکن ہے کہ یہ دیوار تنہا اس طوفان کا رخ بدل دے، لیکن شمال مشرق سے چنگیز خان کی صورت میں ایک نیا طوفان اٹھ رہا ہے، اور اس طوفان کو اگر سلطنت خوارزم کی حدود سے پار نہ روکا گیا تو کسی دن یہ بغداد کو بھی خس و خاشاک کی طرح بہا لے جائے گا۔ بغداد کی چھاونی میں ایک بڑی فوج موجود ہے، لیکن بغداد فوج کے سرداروں کی سازشوں کا مرکز صرف اس لیے بنا ہوا ہے کہ ان کے سامنے کوئی مشترکہ محاذ اور بلند نصب العین نہیں۔ ان کی زندگی ان جہاز رانوں کی زندگی نہیں جو نئے ممالک اور نئے راستے تلاش کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں اور اپنے ساتھیوں سے حسد و بغض رکھنے کے بجائے انہیں اپنا دست و بازو سمجھ کر ان پر جان چھڑکتے ہیں۔ خطرناک طوفان ایسے ملاحوں میں انتشار پیدا کرنے کے بجائے ان کے اتحاد و اتفاق کے رشتے اور زیادہ مضبوط کرتے ہیں، لیکن بغداد کے لوگ ان مچھیروں کی طرح ہیں جو چھوٹے سے جوہڑ میں مچھلیوں کی تقسیم پر لڑ رہے ہوں، جنہیں یہ بتانے والا کوئی نہیں کہ یہ دنیا ناپید کنار سمندر ہے، اور اگر وہ اس سمندر میں اٹھتی ہوئی موج نہ بن سکے تو سمت مخالف سے اٹھتے ہوئے طوفانوں کی موجیں ان پر چھا جائیں گی۔ انہیں یہ بتانا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ اسی فرض کے احساس نے مجھے بغداد آنے پر آمادہ کیا، اور گھر سے رخصت ہونے سے چند دن قبل مجھے یہ علم نہ تھا کہ میری مشکلوں کو آسان بنانے کے لیے میرے پاس اس قدر دولت بھی ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے خون اور پسینے کا ہر قطرہ خدمت اسلام کے لیے وقف تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کی عطا کردہ دولت سے اسلام کی کوئی خدمت سر انجام دوں، اس لیے مجھے یہ دولت اپنے لیے سنبھالنے کا اس قدر شوق نہیں جس قدر اسلام کی راہ میں خرچ کرنے کی خواہش ہے۔ اگر مجھے یہ محسوس ہوا کہ اس پر کسی امیر کی نگاہ ہے تو میں ان جواہرات کو بغداد کے نادار اور مفلس لوگوں میں لٹا دوں گا، کسی زبردست امیر کے خزانے میں نہ جانے دوں گا۔ جو مقاصد میں نے آپ پر ظاہر کیے ہیں ان کے حصول کے لیے دربار خلافت تک میری رسائی ضروری ہے۔ گزشتہ 4 دن میں نے بغداد کے متعلق جو اندازہ لگایا ہے وہ یہ ہے کہ عوام اب بھی ایک صحیح نصب العین پر جمع ہو سکتے ہیں، صرف امراء کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اس مکان کا فرش اور دروازے سلامت ہیں، صرف چھت میں شگاف پڑے ہوئے ہیں، اور چھت تک پہنچنے کے لیے آپ کی رہنمائی ضروری سمجھتا ہوں۔ قاضی فخر الدین نے کہا، خدا تمہارے نیک ارادے پورے کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں تمہاری پہلی ضرورت ایک عالی شان مکان ہے۔ تمہارے استبل میں بہترین گھوڑے ہونے چاہیے۔ اگر تم بغداد کے میدان میں چوگان اور نیزہ بازی میں مقام پیدا کر سکے تو بہت جلد امراء کی نظروں میں آ جاؤ گے، اور اس کے بعد ان میں سے 1-2 قیمتی ہیروں کا تحفہ تمہیں دربار خلافت تک پہنچا دے گا۔ اس کے بعد تم اپنے علم کا لوہا منوا سکو گے، اور اگر خدا کو بغداد کا مستقبل بہتر بنانا مقصود ہوا تو خلیفہ کے معتمد بھی بن سکو گے، لیکن سر دست اپنے ارادے کسی پر ظاہر نہ کرنا۔ خوارزم شاہ کو خلیفہ اپنا بدترین دشمن سمجھتا ہے، اور اس دشمنی کی ذمہ داری خود اس پر بھی عائد ہوتی ہے۔ طاہر نے کہا، میں جانتا ہوں کہ اس نے بغداد پر چڑھائی کر کے سخت ناعاقبت اندیشی کا ثبوت دیا، لیکن خلیفہ نے اگر خوارزم سلطنت مٹانے میں چنگیز خان کی حمایت کی تو یہ غلطی ناقابل تلافی ہوگی۔ قاضی فخر الدین نے ایک ہیرا اٹھاتے ہوئے کہا، مجھے جواہرات کے متعلق کوئی خاص علم نہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ صرف ایک ہیرا تمہارے لیے بغداد میں ایک نہایت اچھا مکان خرید سکے گا۔ ایک آرمینی تاجر کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، چلو اس کے پاس چلیں۔ باقی ہیرے اٹھا کر اپنے پاس رکھ لو، وہ تاجر قابل اعتماد ہے، لیکن اسے یہ نہ بتانا کہ تمہارے پاس اس قسم کے اور ہیرے بھی ہیں۔ عصر کی نماز کے بعد طاہر اور قاضی فخر الدین تاجر کے پاس پہنچے۔ اس نے ہیرا ہاتھ میں لے کر ایک لمحہ دیکھنے کے بعد سوال کیا، آپ نے یہ ہیرا کہاں سے لیا ہے؟ طاہر کے بجائے قاضی نے جواب دیا، یہ ایک بہت بڑے آدمی کا تحفہ ہے۔
تاجر نے کہا میں شاید فوراً اس کی قیمت ادا نہ کر سکوں، لیکن اگر آپ منظور کریں تو میں اس کی آدھی قیمت اس وقت اور آدھی کل صبح تک ادا کر دوں گا۔ قاضی نے سوال کیا کیا قیمت ہوگی اس کی؟ تاجر نے ہیرے کو 2-3 بار غور سے دیکھا۔ میں اس کے 50,000 دینار دینے کو تیار ہوں۔ 50,000؟ قاضی نے حیران ہو کر سوال کیا، لیکن سوداگر نے اس کی حیرانی کا مطلب الٹ سمجھتے ہوئے ہیرے کو پھر غور سے دیکھا اور کہا دیکھیے آپ میرے دوست ہیں، میں آپ کو 60,000 تک دینے کے لیے تیار ہوں، اس سے زیادہ اس کی قیمت بغداد میں اور کوئی نہ دے گا۔ قاضی کو بغداد کے مشہور یہودی جوہری سے زیادہ امید تھی، لیکن وہ اس ہیرے کو کسی ایسی دکان پر فروخت نہیں کرنا چاہتا تھا جہاں امراء کے جاسوس ہر وقت موجود رہتے تھے۔ اس ایک ہیرے کی قیمت سن کر اسے احساس ہو گیا کہ طاہر اس کے اندازے سے کہیں زیادہ دولت مند ہے۔ ایک لمحہ سوچنے کے بعد اس نے کہا آپ اسے غور سے دیکھیں، اس ہیرے کی قیمت 70,000 سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ سوداگر سے کچھ دیر جھگڑے کے بعد بالآخر 64,500 دینار پر فیصلہ ہوا۔ رات کے وقت جب قاضی فخر الدین طاہر اور اپنے چند مہمانوں کے ساتھ کھانے کی میز پر بیٹھا تو زید موجود نہ تھا۔ فخر الدین نے اپنے خادم سے اس کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا کہ چوک مامونیہ میں ایک عظیم الشان مناظرہ ہے اور زید مغرب کی نماز کے فوراً بعد کھانا کھا کر وہاں چلا گیا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد طاہر اپنے کمرے میں بیٹھا شمع کی روشنی میں کتاب پڑھ رہا تھا۔ جو رات جا رہی تھی زید کے متعلق اس کی تشویش بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ کبھی کبھی اٹھ کر دروازے کے باہر جھانکتا اور پھر کتاب پڑھنے میں مصروف ہو جاتا۔ ایک شمع ختم ہونے کے بعد اس نے دوسری شمع جلائی اور کرسی سے اٹھ کر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ چند بار اس کے دل میں خیال آیا کہ چوک مامونیہ میں جا کر زید کو تلاش کرے، لیکن ہزاروں انسانوں کے انبوہ میں زید کو ڈھونڈ نکالنا ناممکن خیال کرتے ہوئے وہ ارادہ ترک کر دیتا۔ آدھی رات کے قریب کسی نے باہر سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس کے بعد زید کو قاضی کا ایک خادم دوسرے سرے سے یہ کہتا ہوا سنائی دیا اٹھو دروازہ کھولو شاید زید آیا ہے، اور دوسرا خادم یہ کہتا ہوا سنائی دیا تم خود اٹھ کر کیوں نہیں کھولتے؟ ایک لمحے کے بعد طاہر کو دروازہ کھولنے کی آہٹ اور قاضی کے خادم کے کہکہے سنائی دیے۔ وہ کہہ رہا تھا جنید اٹھو زید کی صورت ملاحظہ کرو، پھر دونوں ہنس رہے تھے۔ ایک خادم کہہ رہا تھا دیکھا ہم نے تمہیں منع کیا تھا، شکر کرو آنکھ بچ گئی۔ زید بڑبڑاتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی قمیص پھٹی ہوئی تھی، دایاں گال اور ناک سوجی ہوئی تھی اور بائیں آنکھ کے نیچے کسی طاقتور ہاتھ کے مکے کا سیاہ نشان تھا۔ زید تم آگے؟ طاہر نے اپنی ہنسی ضبط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ زید نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور یہ سمجھتے ہوئے کہ ابھی اس نے اس کے چہرے سے چادر ہٹا کر اس کی صورت نہیں دیکھی، فوراً اٹھ کر شمع بجھائی اور اپنے بستر پر لیٹتے ہوئے جواب دیا ہاں میں آ گیا ہوں۔ بہت دیر لگائی تم نے، کیا سیکھا وہاں؟ گالیاں، زید نے مغموم آواز میں جواب دیا۔ تمہاری آواز بہت مغموم ہے، خیر تو ہے؟ زید نے ایک اداس ہنسی کے ساتھ جواب دیا میں بالکل ٹھیک ہوں۔ طاہر نے کہا تمہاری آواز سے معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری ناک میں تکلیف ہے۔ زید نے بستر سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے جواب دیا ناک سے زیادہ میری آنکھ میں تکلیف ہے۔ طاہر کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ زید نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا طاہر ایک مسلمان پر بلا وجہ ہاتھ اٹھانا گناہ ہے نا؟ طاہر نے جواب دیا کسی شخص پر بھی بلا وجہ ہاتھ اٹھانا گناہ ہے، لیکن اگر کوئی بلا وجہ گلے پڑے تو ہمیں آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت کے قانون پر عمل کرنا چاہیے، لیکن درگزر کرنا زیادہ اچھا ہے۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد زید نے کہا طاہر آپ مجھ سے خفا تو نہیں؟ کس بات پر؟ میں پوچھے بغیر مناظرہ سننے چلا گیا تھا۔ اگر یہ تجربہ مفید ہے تو میرے ناراض ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ مفید؟ میں وعدہ کرتا ہوں ساری عمر مناظرہ سننے نہ جاؤں گا، لیکن آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ آج اس مناظرے کی 40ویں رسط تھی۔ 40 دنوں میں ہر گروہ کے مناظر اپنے دعوے کو صحیح اور مد مقابل کے دعوے کو غلط ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا چکے تھے، اس کے باوجود ایک دوسرے کو قائل نہ کر سکے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ طاہر نے جواب دیا ایسے لوگ 1000 برس میں بھی ایک دوسرے کو قائل نہیں کر سکیں گے۔ لیکن کیوں؟ طاہر نے جواب دیا اس لیے کہ مناظر ایک دوسرے کو سمجھنے اور حق بات ماننے کی نیک خواہشات لے کر ایک دوسرے کے سامنے نہیں جاتے، ان کا مقصد اپنی قوت بیان کا اظہار ہے۔ ائمہ اسلام جن کے نام پر یہ لڑائیاں لڑی جاتی ہیں کبھی ایک دوسرے پر اس طرح کفر کے فتوے نہیں لگاتے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ اسلام میں اجتہاد کے دروازے کھول کر
اسے ہر زمان و مکان کے لیے ایک زندہ تحریک بنا دیا جائے، اور یہ لوگ انہی کے نام کی آڑ لے کر اسلام میں افتراق و انتشار کے بیج بوتے ہیں۔ لیکن اس کا علاج یہ ہے کہ ان پرامن لوگوں کے لیے میدان عمل تلاش کیا جائے۔ اگر ہمارے سامنے میدان عمل ہو تو ان علماء سے جو امن کے زمانے میں مسلمانوں میں ذہنی انتشار پیدا کرنے کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، مسلمانوں کے اجتماعی قوت کو منظم اور مستحکم کرنے کا کام لیا جا سکتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جس زمانے میں بھی مسلمان فتوحات کا شوق لے کر گھروں سے نکلے، ان میں اعتقادات کے بارے میں کبھی سر پھٹول نہ ہوئی۔ کفر پر اسلام کی فتح کی خواہش ان میں ہمیشہ اتحاد و تنظیم کا جذبہ پیدا کرتی رہی۔ ایک وقت وہ بھی تھا جب مسلمانوں کی افواج بیک وقت سندھ، ترکستان اور اندلس میں لڑ رہی تھیں، لیکن ہم نے کبھی یہ نہ سنا کہ ان مجاہدین نے کبھی مناظرے کرنے کی ضرورت محسوس کی ہو۔ اور آج جب کہ ہمیں افق پر تباہی کا طوفان دکھائی دے رہا ہے، ہمارے علماء گرد و پیش سے آنکھیں بند کر کے اپنے گھروں میں پھوٹ ڈال رہے ہیں۔ جس قوم کی تلوار نیام میں چلی جاتی ہے، اس کا قلم بھی غلط راستے اختیار کر لیتا ہے۔ زید نے کہا، بازار میں افواہ گرم ہے کہ مغرب کے نصرانی بادشاہ مصر پر ایک زبردست حملے کی تیاری کر رہے ہیں، اور شاید چنگیز خان بھی خوارزم پر حملہ کر دے۔ اگر خلیفہ نے ان لوگوں کے خلاف قتال کا اعلان کر دیا تو میں سب سے پہلے ان دو علماء کے پاس جاؤں گا جو آج کے مناظرے میں ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، اور کہوں گا کہ آؤ، میں تیغ و کفن باندھ کر میدان میں جا رہا ہوں۔ اسلام کی جس محبت کا مظاہرہ تم چوک مامونیہ میں کیا کرتے ہو، ایک دن میدان جنگ میں بھی اس کی نمائش ہو جائے۔ 3 ماہ بعد طاہر امراء کی محفلوں میں کافی شہرت اور عزت اختیار کر چکا تھا۔ دریائے دجلہ کے کنارے وہ ایک عالی شان مکان خرید چکا تھا۔ زید کے علاوہ اس کے پاس 4 خادم اور 3 سائنس تھے۔ اس کے استبل میں چوگان اور نیزہ بازی کے لیے گھوڑے تھے۔ قاضی فخر الدین کے مہمان خانے سے اس عالی شان مکان میں منتقل ہوتے ہی سب سے پہلے جن لوگوں نے اسے اپنی توجہ کا مستحق سمجھا وہ بغداد کے علماء تھے۔ پہلے ہی دن اس کے پاس وفد کی صورت میں یکے بعد دیگرے علماء کی 5 ٹولیاں آئیں۔ بعض علماء نے اسے بحث میں گھسیٹنے کی کوشش کی، لیکن طاہر کی چند باتوں نے انہیں یقین دلا دیا کہ اس نوجوان کے پاس صرف چاندی اور سونا ہی نہیں، علم کا خزانہ بھی ہے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہونے لگے۔ شہ سواری کے فن میں کمال بھی ایک عرب نوجوان کی وراثت سمجھی جاتی ہے۔ مدینے میں احمد بن حسن نے طاہر کو فنون سپہ گری سکھانے کے لیے مدینے کے بہترین استادوں کی خدمات حاصل کی تھی۔ چنانچہ 16 سال کی عمر میں ہی مدینہ کے نوجوان تیغ زنی اور نیزہ بازی میں اس کے کمال کا اعتراف کرتے تھے۔ لیکن بغداد پہنچ کر طاہر کو معلوم ہوا کہ یہاں چوگان کے کھیل کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ شاہی محل کے سامنے ایک وسیع میدان تھا جس میں فوجی پریڈ، گھڑ سواری، نیزہ بازی اور چوگان کا مقابلہ ہوتا تھا۔ اس میدان میں کھیلوں کا انتظام ایک علیحدہ ناظم کے سپرد تھا۔ طاہر نے اس ناظم سے واقفیت پیدا کرنے کی تدبیر سوچنے سے پہلے چوگان کے کھیل میں مہارت حاصل کرنا ضروری سمجھا۔ شہر میں چوگان کے کھیل کے لیے چند اور میدان بھی تھے۔ طاہر نے ایک میدان میں چوگان کی مشق شروع کر دی، اور چند ہفتوں کے بعد شہر میں چوگان کے شائقین کی محفلوں میں ایک ایسے نوجوان کا چرچا ہونے لگا جس کے باپ نے بہادری کے صلے میں صلاح الدین ایوبی سے تلوار حاصل کی تھی۔ عوام کی آواز امراء کے کانوں تک پہنچی۔ امراء نے وزیر اعظم کو باخبر کیا، اور وزیر اعظم نے کوتوال کو بلا کر پوچھا کہ ہم ابھی تک اس نوجوان سے متعارف کیوں نہیں ہوئے۔ چنانچہ ایک صبح طاہر دریا میں تیرنے کی مشق کر رہا تھا۔ زید بھاگتا ہوا آیا اور کنارے کھڑا ہو کر چلایا، آپ جلدی باہر نکلیے، شہر کا کوتوال آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ طاہر نے باہر نکل کر کپڑے بدلتے ہوئے پوچھا، تمہیں یقین ہے کہ وہ کوتوال ہے؟ وہ خود ہی یہی کہتا ہے کہ میں کوتوال ہوں، اس کے ساتھ 6 مسلح سپاہی ہیں، میں اسے دیوان خانے میں بٹھا آیا ہوں، خدا کرے کہ وہ اچھی نیت سے آیا ہو۔ طاہر نے کہا، کسی کی نیت پر بلا وجہ شک نہیں کیا کرتے۔ مکان پر پہنچ کر طاہر کو معلوم ہوا کہ کوتوال وزیر اعظم کی طرف سے ملاقات کی دعوت لے کر آیا ہے۔